الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأقدير، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده، أيدنا بأحمده، أرسله مبشرا، أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما، صلوا عليه سمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ادب گاہیش زیر آسماں عرش نازک دا، ادب گاہیش زیر آسماں عرش نازک دا، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید جا، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہموش، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث. اس دیار قدس میں لازم ہے اے دل احتیاط، اس دیار قدس میں لازم ہے اے دل احتیاط. بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط، بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط. اس دیار قدس میں لازم ہے اے دل احتیاط. بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط. نعت کے شعر میں بڑے نازک سے قافیے کو لے کے چلا، مولانا غور فرمائیں. جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے، جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے، کیا کروں ہے میرے ارمانوں کی قاتل احتیاط. جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے، کیا کروں ہے میرے ارمانوں کی قاتل احتیاط. اس دیار قدس میں لازم ہے اے دل احتیاط. اضطراب عشق کا اظہار ہو بے حرف و صوت، اضطراب عشق کا اظہار ہو بے حرف و صوت. اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط، اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط. اور عشق کی خود رفتگی بھی حسن سے کچھ کم نہیں، عشق کی خود رفتگی بھی حسن سے کچھ کم نہیں ہے، مگر اس حسن کے رخسار کا دل احتیاط. اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط. آ بتاؤں تجھ کو میں ارشاد او ادنا کا راز، آ بتاؤں تجھ کو میں ارشاد او ادنا کا راز. ان کے ذکر قرب میں لازم ہے کامل احتیاط.
رفاقت، صرف سدرہ تک رفاقت اور پھر حضور لطیف، صرف سدرہ تک رفاقت اور پھر حضور لطیف عقل والو ہے ادائے عقل کامل احتیاط، عقل والو ہے ادائے عقل کامل احتیاط، ہے غم دل احتیاط، ہے وحشت دل احتیاط۔ خاص طور سے غور فرمائیے گا، صرف اسی کو ہے، صرف اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، صرف اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط، صرف اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط، اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط۔ نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول، نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول کیا غضب ہے، کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط۔ نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول کیا غضب ہے، کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت والے رسالت سے درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرما۔ سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي علیہ، ایک بار اور ہدیہ درود شریف پیش فرما۔ ایک بار اور جوش عقیدت کے ساتھ مجھے تو خبر نہیں تھی کہ میرے آنے سے پہلے علامہ نوری صاحب نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سرنامہ بیان بنایا ہے، اور اس بات کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ میرے آنے کے بعد وہ یہ بتاتے کہ میں نے یہ پڑھا ہے، مگر انہوں نے بتایا تو میں نے کچھ اشارہ یہ سمجھا کہ شاید وہ اسی مضمون کو صراحتاً نہیں تو اشارتاً تو مجھے دے ہی رہے۔ آیت کریمہ اس قدر مشہور ہے کہ مسلمان کے ہر باشعور بچے کی زبان اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صرف پہلی آیت کریمہ کے تعلق سے تھوڑی دیر تک اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ اے محبوب، ہم نے تجھے کوثر دے دیا، ترجمہ ہو گیا، یقیناً ہم نے تجھے کوثر دے دی۔ ایک بات آپ بتائیے گا، تصریح تو آیت کریمہ کی بعد میں ہوگی، اگر میں آپ کو کچھ دوں اور یہ کہوں کہ یہ میں نے آپ کو دے دیا تو ظاہر ہے کسی اور کو خبر ہو یا نہ ہو، مگر دینے والے کو بھی خبر ہے اور لینے والے کو بھی خبر ہے۔ نبی کو کوثر دے دیا، خدا نے دیا، نبی نے دیا، تو دوسروں کو خبر ہو یا نہ ہو مگر مصطفیٰ کو تو ضرور خبر ہو، اور جب ان کو خبر ہے تو انہی سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے تجھے دے دیا۔
سے کہا جاتا اے بے خبرو ان کو ہم نے دے دیا، مگر جس کو دیا اسی سے کہا جا رہا تجھے دے دیا۔ اور دوستو اگر یہی آیت کریمہ کی بات ہوتی تو میں آگے بڑھ جاتا۔ میں جگہ جگہ یہ دیکھتا ہوں کہ صفات رسول کا ذکر ہے، مخاطب بھی رسول ہی، حالانکہ اپنی صفت کو رسول سے بہتر کون سمجھے؟ صفات بھی انہی کے ہیں اور خطاب بھی انہی سے ہے، بتانا دوسروں کو ہے، خطاب انہی سے۔ مثال کے طور پر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سید البشر قسم ہے قرآن حکیم کی آپ رسولوں سے ہیں۔ تو کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ ہم رسولوں سے؟ یہ تو ان سے کہا جاتا جو کہتے لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، تو ان سے کہا جاتا کہ میرا محبوب رسولوں سے ہے، اور وہ محبوب خود ارشاد فرما چکا ہو انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس سے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ رسولوں سے؟ تو صفت بھی رسول کی، مخاطب بھی رسول۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باسمہ وسراجا منیرا۔ اے نبی ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ تو کیا نبی کو نہیں پتا تھا ہمیں کیا کیا بنا کے بھیجا؟ کیا ان کو خبر نہیں تھی کہ میں شاہد ہوں، میں مبشر ہوں، میں نذیر ہوں، میں داعی الی اللہ ہوں، میں روشن چراغ ہوں؟ اور جب انہیں خبر ہے تو ان سے خطاب کی ضرورت کیا؟ ذرا سا غور تو کرو، نبی کی گستاخی کرنے والے سے کچھ گستاخی کرتے تھے اور خدا جب اس کا جواب عطا فرماتا تھا تو اس میں بھی گستاخوں سے خطاب نہیں ہوتا، نبی ہی مخاطب۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا تھا انک لمجنون، آپ مجنون ہیں۔ تو قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے ولید تو جھوٹا ہے، میرا محبوب مجنون نہیں ہے۔ مگر قرآن نے ولید سے خطاب نہیں کیا بلکہ محبوب ہی سے کیا، وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے محبوب اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ تو کیا نبی کو شبہ تھا؟ یہ نبی کو یقین دلایا جا رہا کہ آپ مجنون نہیں ہیں؟ ذرا سا دیکھو، جب ایک قوم نے یہ کہا تھا ان محمدا اودعہ ربہ وقلا، محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، ناراض ہو گیا، تو اس قوم سے کہنا چاہیے تھا غلط ہے، رب نے نہیں چھوڑا، مگر نہیں، محبوب ہی سے کہا جا رہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ تمہارے خدا نے نہیں چھوڑا، ناراض نہیں ہوا۔ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں محبوب کے صفات ہیں اور مخاطب بھی محبوب ہی ہے، ایک جگہ کی بات نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، تو کیا محبوب کو پتا نہیں تھا کہ ہمارا ذکر بلند ہوا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے محبوب کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا؟ یہاں بھی خطاب محبوبی ہی سے ہے۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہاں بھی خطاب محبوبی ہی سے ہے۔ اور ایک نازک موڑ پر لے کر کے میں آگے بات بڑھاؤں، نازک موڑ پر پہنچاؤں گا۔ وہ نازک موڑ کیا ہے کہ آیت کریمہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتصبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے نبی ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، تاکہ اے لوگو تم مان جاؤ اللہ کو، اس کے رسول کو، تعظیم و توقیر کرو رسول کی، عبادت کرو خدا کی صبح و شام۔ غور کرو، جب تک نبی کے صفات کا تعلق تھا خطاب نبی ہی سے تھا، اور جب ایمان کی بات آئی تو خطاب کا رخ مڑ گیا۔ دیکھیے فوراً ہی مڑ
اے نبی ہم نے شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، اور پھر فوراً ہی آیت کریمہ تؤمنوا تاکہ اے لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. تو جب ایمان کی بات آئی تو فوراً ہی خطاب کا رخ مڑ گیا، اور جب رسول کے صفات و کمالات کی بات تھی تو مخاطب رسول ہی تھے. آخر اس میں راز کیا؟ دو چار مثالیں بے شمار اس طرح کی مثال قرآن کریم سے آپ کو ملتی جائیں. تو بات یہ ہے یہاں بھی ایک محبت کا راز ملتا. اے محبوب یہ انسان اگر اقرار کرنا جانتا ہے تو انکار کرنا بھی جانتا ہے، اگر یہ تصدیق کرتا ہے تو تکذیب بھی کرتا ہے، اگر یہ مانتا ہے تو منکر بھی ہوتا. تو اے محبوب ہم خوب اس کے مزاج کو جانتے ہیں. اسے ایمان کی دعوت دی گئی، یہ انکار کر بیٹھا. تعظیم رسول کی دعوت دی گئی، اس کے بہت سے لوگ انکار کر بیٹھے. عبادت الہی کی دعوت دی گئی، اسے انکار کر بیٹھے. تو اے محبوب تیرے کمالات کا ذکر میں ان سے نہ کروں گا کہ یہ انکار کر دے. تیرے کمالات اور تیرے صفات کا ذکر میں ان سے نہ کروں گا کہ یہ انکار کر دے. یہ انکار کے عادی ہیں، انکار کا ان کا مزاج ہے. تو ہم تیرے کمالات کا ذکر ان سے نہ کریں گے. ہم تیرے کمالات کا ذکر کر رہے ہیں انہی کو سنانے کے لیے، مگر مخاطب آپ رہیں گے، اور جب مخاطب آپ رہیں گے تو انکار کا امکان بھی نہیں رہے گا. انکار کا امکان بھی نہیں رہے گا. اور کرتے چلے جائیں، بہت اس میں باریک نقطے نکلا. اور بات بھی بڑی اچھی ہے. بات اس لیے کبھی خطاب کرنے والا اچھا ہوتا ہے مگر مخاطب اچھے نہیں ہوتے. خطاب بھی اچھا ہوتا ہے، خطاب کرنے والا بھی اچھا ہوتا ہے مگر مخاطب اچھے نہیں ہوتے. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. تو خطاب کا نام قرآن ہے اور خطاب کرایا جا رہا ہے زبان رسالت مآب سے. خطاب کرنے والا بھی اچھا ہے، خطاب بھی اچھا ہے، مخاطب اچھے نہیں ہیں، مخاطب کفار ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ذکر اچھا ہوتا ہے، ذاکر اچھا ہوتا ہے، مذکور اچھا نہیں ہوتا. تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب. تو ذکر کا نام قرآن ہے، ذاکر خدا ہے، مذکور ابو لہب ہے. مذکور ابو لہب ہے تو ذکر بھی اچھا ہے، ذاکر بھی اچھا ہے، مذکور اچھا نہیں ہے. مگر اے محبوب جب تیرے کمال کا معاملہ ہوگا تو میں یہ احتیاط کروں گا کہ خطاب بھی اچھا ہو، خطاب والا بھی اچھا ہو، مخاطب بھی اچھا ہو، ذکر بھی اچھا ہو، ذاکر بھی اچھا ہو، مذکور بھی اچھا ہو. کوئی نقطہ رکھنے کی گنجائش ہی نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ. تو اے محبوب ہم نے تجھے کوثر دے دیا. اب میں آؤں اور آسانی کی طرف. ایک بات بتاؤ، میں اگر یہ کہوں کہ میں نے آپ کو یہ رومال دے دیا تو کیا کہو گے؟ بیچ دیا؟ اسے بیچنا تو نہیں کہتے، سمجھا؟ اگر مولانا ہادی صاحب اور مولانا نوری صاحب سے آپ پوچھیں گے کہ فقہ کی زبان دیجیے یہ کیا ہوا، تو کہتے ہیں اس کو ہبہ کہتے ہیں. اور عوام میں کیا کہتے ہیں؟ نظر پیش کر دیا. عام بولی میں یہ نظر پیش کر دیا، نظر ہدیہ دے دیا. مگر کیا نام ہے؟ فقہ کی زبان کیا ہے؟ ہبہ کر دیا. ہم نے دے دیا، آپ نے لیا، یہ ہبہ ہی تو ہے. تو اب آیت کا حاصل کیا ہوا؟ آیت کریمہ کا حاصل کیا ہوا؟ اِنَّا وَهَبْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب ہم نے تجھے کوثر ہبہ کر دیا. اے محبوب ہم نے تجھے کوثر ہبہ کر دیا. اچھا ایک بات بتاؤ، ہم یہ چیز آپ کو ہبہ کر دیں آپ اس کے مالک ہوں گے کہ نہیں؟ بتدریج بات آگے بڑھائیے. ہم نے اس رومال کا آپ کو مالک بنایا، ہبہ کیا تو مالک ہوئے کہ نہیں؟ دے دیا آپ نے، لے لیا، آپ مالک ہو گئے. تو اب آیت کا مطلب کیا ہوا؟ اِنَّا مَلَّكْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا. اے محبوب ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا. اب ایک بات بتاؤ، جب مالک ہم نے آپ کو بنا دیا اس رومال کا
محتاج ہونا پڑے گا کہ نہیں؟ تو اے محبوب ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنایا ہے، اب جسے کوثر کے ایک قطرے کی ضرورت ہے تیرا محتاج ہے، تیرے در پہ آنا ہے، تیرے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، تیری منت و سماجت کرنا ہے، تیری خوشنودی کرنی ہے۔ اسی لیے پتہ یہ چلا کہ کوثر کا قطرہ اسے نہیں مل سکتا جو محبوب سے کٹ جائے، کوثر کا قطرہ اسے نہیں مل سکتا جو مالک سے جدا ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما کہ کوثر کا بین تو صلی آوے۔ اچھا ذرا سا ایک مسئلہ پر اور کرتے چلے جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو اور وہ بھی حقیقت ہے کہ کوثر کا پانی صرف جنتی پیے گا۔ کوثر کا پانی کسے ملے گا؟ صرف جنتیوں کو ملے گا۔ تو اب اگر اس دھرتی پر جنتی کو پہچاننا ہے تو دیکھ لینا کہ اپنے کو رسول کا محتاج کون سمجھتا ہے، اپنے کو رسول کا محتاج کون سمجھتا ہے وہی جنتی ہے۔ چلے جا۔ اچھا ایک بات میں بتاؤ بھئی، یہاں دائیں بائیں عالم آپ نے بٹھا دیے، اس لیے مجھے بھی ڈر ڈر کے چلنا پڑتا ہے۔ میں نے کوثر کا ترجمہ حوض کوثر کر دیا، حالانکہ حوض کا لفظ قرآن میں نہیں اور نہ نہر کا لفظ قرآن میں، تفسیروں میں ضرور ہے۔ تفسیروں میں کیا ہے؟ بہت ساری باتیں۔ کسی نے کوثر سے مراد حوض کوثر، کسی نے کہا کوثر سے مراد نہر کوثر، کسی نے کہا کوثر سے مراد حضور کے معجزات، کسی نے کوثر سے مراد رسول کے صفات و کمالات، کسی نے کہا کوثر سے مراد رسول کی امت، کسی نے کہا کوثر سے مراد رسول کی اولاد، کسی نے کہا کوثر سے مراد روحانی اولاد، کسی نے کہا جسمانی اولاد۔ بولتے رہے بولنے والے۔ قرآن میں کوثر ہے تو میں اپنی تحقیق پیش کروں کہ کوثر سے وہ مراد ہے کہ ساری کثرتیں اس میں سمٹ آئیں، اور میں عربی زبان کا لحاظ کر کے پیش کروں گا اور مفسرین کرام کی تائید لے کر آگے بڑھوں گا اور دلائل و براہین میری پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ پوری ذمہ دار سنو۔ کوثر ایک لفظ ہے اور مبالغے کا لفظ ہے۔ اب اٹھاؤ قاموس اور کوثر کا معنی اس میں دیکھو کہ کوثر کے کیا معنی ہے۔ تو قاموس میں کوثر کے معنی الکثیر من کل شیء، ہر چیز کی کثرت کا نام کوثر ہے، ہر چیز کی کثرت کا نام کوثر ہے۔ علم کی کثرت کو کوثر علم کہیں گے، عمل کی کثرت کو کوثر عمل کہیں گے، حسن و جمال کی کثرت کو کوثر حسن و جمال کہیں گے، جود و نوال کی کثرت کو کوثر جود و نوال کہیں گے، جاہ و جلال کی کثرت کو کوثر جاہ و جلال کہیں گے، فضل و کمال کی کثرت کو کوثر فضل و کمال کہیں گے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ میں نے پوچھا کس چیز کا کوثر؟ علم کا کوثر دیا کہ عمل کا کوثر دیا کہ فضل و کمال کا کوثر دیا، کس چیز کا کوثر دیا؟ جواب ملا، ارے نادان میں نے یہ کب کہا کہ میں نے کوثر دیا، میں نے تو یہ کہا الکوثر دیا۔ میں نے کیا کہا؟ الکوثر۔ یہ الکوثر کیا معنی؟ یہ ال کے معنی کیا ہے؟ کوثر کا معنی تو آپ سمجھ گئے، ال کے معنی کیا؟ تو میں ایسا سمجھاؤں کہ آپ بھی سمجھ لیں۔ میں وہ بولی نہیں بولوں گا کہ الاسلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسمی ہوتا ہے، ایک استغراقی ہوتا ہے، اور اسمی جو ہوتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اور استغراقی جو ہوتا ہے اس سے افراد مراد ہوا کرتے ہیں۔ اگر افراد ماہیت مراد ہو تو جنسی ہے، افراد مراد ہو تو جناب والا، اس کی کئی قسمیں ہیں، کل افراد مراد ہے کہ بعض مراد ہے، اگر کل مراد ہے تو جناب والا وہ استغراقی ہے، اگر بعض ہے تو معبود کی ذہن ہے یا موجود کے خارج ہے، اگر خارج میں ہے تو وہ عہد خارجی ہے، اور اگر ذہن میں ہے تو عہد ذہنی ہے۔ یہ میں بولتا چلا جاؤں گا اور آپ سمجھیں گے تلاوت ہو رہی ہے۔ لہذا میں ایسی بولی نہیں بولوں گا۔
کرو الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے ہو نا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ تو اب ترجمہ ال کے معنی تمام، حمد کے معنی تعریف، للہ میں لام کے معنی مخصوص، اللہ جو ہے اس میں جلالت ہے، رب کے معنی پروردگار، عالمین کے معنی سارے جہان، الحمد تمام تعریف مخصوص ہے۔ ایک ترجمہ کر دینا تو دیکھو الحمد تمام تعریف، الکوثر تمام کوثر، الحمد تمام تعریف، الکوثر تمام کوثر۔ اے محبوب میں نے ایک کوثر نہیں دیا، سارے کوثر دے دیے، سارے کوثر دے دیے۔ یعنی اگر اے محبوب ہم نے تجھے علم کا کوثر دیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا انا اعطیناک کوثر العلم، اے محبوب میں نے تجھے علم کی کثرت دی، اور اگر میں نے صرف عمل کا کوثر دیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا انا اعطیناک کوثر العمل، اور اگر میں نے صرف حسن و جمال کا کثرت دی ہوتی تو کہہ سکتا تھا انا اعطیناک کوثر الحسن والجمال، اگر میں نے صرف فضل و کمال کا کوثر دیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا انا اعطیناک کوثر الفضل والکمال، اگر میں نے صرف جود و نوال کا کوثر دیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا انا اعطیناک کوثر الجود والکمال۔ مگر اے محبوب ہم نے تو ہر کمال کا کثرت دے دیا ہے، تو جب میں نے مطلق رکھا ہے تو بندوں کو مقید کرنے کا کیا حق ہے؟ جب میں نے مقید نہیں کیا ہے تو بندوں کو مقید کرنے کا کیا حق ہے؟ تو اے محبوب ہم نے ہر کمال کا کثرت دے دی۔ ہر کمال کے کثرت کے آپ مالک ہیں۔ دوستو اگر کوئی کمال لینا ہے تو ہم محتاج ہیں محمد عربی کے، جب مالک وہی ہے تو علم وہیں سے ملے گا، عمل وہیں سے، کامیابی وہیں سے، دانائی وہیں سے، نور وہیں سے، اطمینان وہیں سے۔ وہاں سے کٹ کے کسی کو سکون ملا؟ کچھ لوگ کامیابی کا الگ الگ نسخہ بنا ہوئے ہیں، کسی نے کہا فضا میں تیر جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، دریا کا کلیجہ چیرو کامیاب ہو جاؤ گے، چاند پر پہنچ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، مریخ کو قابو میں کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر فضا میں تیرنا کامیابی ہے تو تجھ سے پہلے مکھی کامیاب ہو چکی ہے۔ اگر دریا کا کلیجہ چیرنا کامیابی ہے تو مچھلیوں کو یہ کامیابی مل چکی ہے۔ چاند پر جانے والے بہت ہی چاند پر پہنچ گئے، بڑا پروپیگنڈا ہے نا، چاند پر پہنچ گئے، اور میں تو سمجھتا ہوں پروپیگنڈے کی یہ دنیا ہے۔ کسی حکیم نے ایک اچھی بات کی کہ کسی جھوٹ کو اگر سچ بتانا ہو تو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو لوگ سمجھے شاید سچ ہو۔ اتنا پروپیگنڈا کیا کہ لوگوں نے سمجھا واقعی پہنچ گئے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، انہی کی بات مان لو کہ پہنچے۔ پہنچے کتنا خرچ کر کے پہنچے؟ اربوں خربوں ڈالر، اربوں خربوں ڈالر خرچ کے چاند پر پہنچنے والوں مجھے جواب دو، اس بے قرار دنیا کے لیے کیا لائے؟ اس بے چین دنیا کے لیے کیا لائے؟ اس بے مضطرب دنیا کے لیے کیا لائے؟ اس سسکتی ہوئی بلکتی ہوئی دنیا کے لیے کیا لائے؟ اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے چاند پر گئے تو کیا اطمینان لائے؟ سکون لائے؟ چین لائے؟ قرار لائے؟ جواب ملتا ہے خاک لائے۔ پتھر لائے، اتنا خرچ کر کے پتھر لائے۔ ارے بے وقوفو، ہماری دنیا میں پتھروں کی کیا کمی تھی کہ بوجھ اور بڑھا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا جب یہ چاند پر جا رہے ہوں گے نا تو چاند بھی ہنستا ہوگا، یہ دنیا کے بیوقوف آ رہے ہیں، دنیا کے بیوقوف آ رہے ہیں، میرے پاس اطمینان لے لیں۔
وہ بھی ہنستا ہوگا، ارے نادا میرے پاس کچھ نہیں ملے گا، اطمینان ملے گا تو ادھر جاؤ جس کے اشارے سے میں بھی ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اطمینان لینا ہو تو چاند و سورج پہ اطمینان نہیں ملے گا، اطمینان وہاں ملے گا جہاں بلال حبشی کو اطمینان ملا تھا، جہاں سہیل رومی کو اطمینان ملا تھا، جہاں سلمان فارسی کو اطمینان ملا تھا، جہاں صدیق اکبر کو اطمینان ملا تھا، جہاں عثمان غنی کو اطمینان ملا تھا، جہاں ابو ذر غفاری کو اطمینان ملے گا۔ ان بے وقوفوں نے چاند سے اطمینان لینا شروع کیا، وہاں انہیں کیا ملے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو دیکھو ہر چیز کے مالک ہیں رسول، تو اے محبوب ہم نے تجھے سب کچھ کا مالک بنا دیا۔ ایک بات میں بتاؤں، جب مالک سب کچھ کا بنایا نا تو رحمت للعالمین بھی بنا دی، تاکہ اپنوں ہی کو نہ دے کچھ غیر بھی فائدہ اٹھا لے۔ اچھا منطقی انداز سے غور کرو، بالکل لاجیکل انداز سے۔ قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو سب کچھ کا مالک بنا دیا ہے دعویٰ؟ اچھا اب ہمیں عقلی طور پر یہ سمجھنا، کیا خدا کو اس بات کی قدرت ہے کہ وہ اپنے محبوب کو سب کچھ کا مالک بنا دے؟ اس لیے کہ اگر خدا میں قدرت ہی نہ ہوگی تو مالک بنائے گا کیا؟ اچھا صرف قدرت نہیں دیکھنا، یہ بھی دیکھنا ہے کیا اتنی صلاحیت ہے کہ سب کچھ کے مالک بن جائے؟ اور کرو، اس لیے کہ اگر صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو مالک کیسے بنے؟ ابھی سمندر سے تم کئی ہزار ٹن پانی لا سکتے ہو، مگر ایک کٹورا لے کے جاؤ گے تو کیا لاؤ گے؟ تو دینے والا تو دے ہی سکتا، مگر لینے کی ضرورت بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اچھا جناب اب دو باتیں، تو نبی کی صلاحیت بھی دیکھ لو، ورنہ مجھے سکندر کا زمانہ یاد آ گیا۔ سکندر نے ایک مرتبہ مجمع عام میں کہا اے لوگوں مجھ سے کچھ مانگو، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، اے سکندر مجھے چونی چاہیے۔ بہت ہنسا وہ بے وقوف سکندر اعظم سے چونی مانگتا، ارے کسی راہ چلتے سے مانگ لیا ہوتا۔ تو اس نے سوچا کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ دریائے سخاوت جوش میں، تو کہا اے سکندر پھر آخر آدھی سلطنت دے دے، اگر چونی دینے میں گستاخی ہے تو آدھی سلطنت دے دے۔ تو اور ہنسا، کہا دیکھ تیرا جو پہلا سوال تھا وہ میری حیثیت سے کم ہے، اور دوسرا جو سوال ہے تیری صلاحیت سے زیادہ، دونوں سوال میں تو نے حماقت کیا۔ معلومات کی صلاحیت تو دیکھنا ضروری ہے نا۔ اچھا مگر ایک بات بتاؤں، قدرت کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی دیکھیں۔ مجھ میں قدرت ہے کہ میں اپنی چیز آپ کو دے دوں، مگر اگر بخیل رہا تو نہیں دوں گا۔ سخاوت ضرور ہے، اس لیے کہ بخیل سے لینا آسان نہیں ہے۔ ایک صاحب اپنے بخیل دوست سے کہتے ہیں اے دوست یہ تیری انگوٹھی مجھے بہت پسند ہے، مجھے دے دے۔ کہا کیا کرے گا؟ کہا جب یہ انگوٹھی دیکھوں گا تو تیری یاد آئے گی۔ کہا اچھا ایسا کرنا، جب خالی انگلی دیکھنا تو مجھے یاد کر لینا، فلاں سے انگوٹھی مانگی تھی نہیں دیا۔ بخیل سے لینا آسان ہے۔ ایک بخیل کے سینے پہ ایک صاحب سوار ہو گئے، سوار ہو کر بول جان دیتا ہے کہ مار، گلے پہ خنجر رکھ دیا، جان دیتا ہے کہ مار، جان لے لے، مال تو بڑھاپے کے لیے رکھ چھوڑا۔ ارے جب جان ہی نہیں رہے گی تو بڑھاپا کب آئے گا؟ ایک بخیل صاحب مر رہے ہیں، اتفاق سے ان کی کوئی اعلیٰ اولاد نہیں، وارث نہیں، مگر دولت بہت، اور آگے پیچھے کوئی نہیں۔ تو لوگوں نے کہا ارے تو مر رہا ہے اور تیرے پاس دولت بہت ہے، تیرا کوئی وارث بھی نہیں ہے، خدا کی راہ میں خرچ کر دے، مسجد کو دے دے، مدرسے کو دے دے، دارالعلوم کو دے دے، یتیموں کو دے دے، بیواؤں کو دے دے، خدا کی راہ میں خرچ کر دے، تیرا تو کوئی ہے بھی نہیں، تو کہتا کیا خدا کی راہ میں جان تو دے ہی رہا ہوں، اب
کہ جی سے نہیں تو زبان سے تو ضروری کہہ دیتے ہیں کہ آئیے تشریف لائیے، آپ بھی شریک ہو جائیے. تو سوچا ایک بار کہے گا تو میں دوسری بار کا انتظار بھی نہیں کروں گا، فوراً بیٹھ جاؤں. اچھا جب انہوں نے جا کے کہا السلام علیکم تو وہ بھی بڑا ہوشیار تھا، سر اٹھایا ہی نہیں اور سر جھکا کے کہتا وعلیکم السلام اور آئیے کھائیے سب کچھ نہیں. تو بڑا آگے بہت ہی مستند باقی جناب والا پھر انہوں نے کہا میں تیرے گھر سے آیا اور کچھ رابطہ بڑھے، کچھ باتیں ہوں. سمجھا؟ رابطہ بڑھے. کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا سب ٹھیک ہے نا؟ کہا صاحب وہ آپ کا اونٹ جو تھا وہ مر گیا، بقیہ سب خیریت. کہا رے اونٹ کیسے مر گیا؟ اونٹ کیسے مر گیا؟ ارے کہا اس کو کوئی چارہ دینے والا نہیں تھا، بیچارہ بھوکا مر گیا. ارے بیوی کہاں تھی؟ کہا بیوی ارے کیسے رہتی، بچے کا غم بڑا برا ہوتا ہے. ارے کہا بچے کو کیا ہو گیا؟ کہا بچہ کیسے بچتا، آپ کا گھر گر گیا تھا اس پر. تو گھر گرا تو بچہ مرا، اس کے غم میں بیوی مری اور بھوکا رہا تو اونٹ بھی مر. بقیہ سب خیریت. یہ دیکھیں بقیہ سب خیریت، باقی ہی کیا بچا بقیہ. اب وہ گھبرا اتنی باتیں سنی تو دوڑا ہوا اپنے گھر کی طرف جانے لگا اور جو کچھ تھا وہی چھوڑ گیا. تو اس نے بھی سمجھ لیا کہ مالے غنیمت خاصا ہے. وہ بھی جم کر کے بیٹھ گیا اور یہاں گیا تو دیکھا واقعی خیریت. وہ تو بخیل سے لینے کا ایک ہیلا تھا. آج کل بھی لوگوں کا عجیب حال، سمجھا؟ بزرگان دین کی ضرورت نہیں، بقیہ سب خیریت. آگے ترقی کیا، اماموں کی ضرورت نہیں ہے، بقیہ سب خیریت. اور آگے بڑھ گئے تو سنت رسول کی بھی ضرورت نہیں، بقیہ سب خیریت ہے. سارا گھر اجڑتا جا رہا، خیریت میں فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ قدرت کے ساتھ ساتھ وہ سخاوت والا ہے کہ نہیں، دیکھنا ہے کہ نہیں. مگر دوستو میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں، ساری کائنات کا خدا، سارے عالمین کا پروردگار، اس کو سخی کہنا بھی میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. سخی کے لفظ کے اندر کمی ہے، سخی کے لفظ کے اندر نقص ہے، سخی کے لفظ کے اندر کی جھول ہے. میں سخی کہوں گا تو خدا کی کریمی کا نقشہ نہیں کھینچ سکتا. کیوں؟ اس لیے ہم اپنی زبان میں سخی کس کو کہتے ہیں؟ سخی وہ ہے جو خود کھائے ساری اور دوسروں کو بھی کھلائے. سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو کھلائے، وہ کیا ہے؟ سخی. اور جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے وہ ہے کنجوس. اور جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے وہ ہے مکھی جوس. نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا. مگر سخی وہ ہے جو خود کھاتا ہے دوسروں کو کھلاتا. مگر ہمارا خدا ساری کائنات کو کھلاتا ہے خود کھانے پینے سے بات. تو اس کے لیے سخی کا لفظ موضوع نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لفظ ہے تو جواد. وہ کریم ہے، وہ جواد ہے، ساری دنیا کو کھلا رہا ہے، خود کھانے پینے سے پاک ہے. اور سنو میرا محبوب اس جواد کے جوادیہ، اس کریم کے کریمی کا مظہر کامل ہے، ساری دنیا کو کھلا رہا ہے اپنے پیٹ پر پتھر ڈالے ہوئے. اللہم صلی علی سیدنا ذرا صاحب خیال کرتے چلے جاؤ. دوستو میں خدا کی کریمی کو کیا سمجھ
समझाऊं? बोलो ये करीमी है कि नहीं कि उसने तुम्हें वजूद दिया? बोलो ये करीमी है कि नहीं उसने तुम्हें बीनाई दी है, कुव्वते समाज दी है, कुव्वते गोयाई दी है, जो कुछ दे रहा वही दे रहा है। बताओ उसकी नेमतों का क्या तुम शुक्र अदा कर सके? उसकी नेमतों का क्या तुम शुक्र अदा करके क्या तुम अदा कर सकते हो? सुनो, हर नफ्से की फरोमी रबत मुमिद्दे हयातस जो बरमी आयत मुफर्रह ज़ात, तुम जो सांस लेते हो वो भी खुदा की नेमत और जो निकालते हो वो भी खुदा की नेमत। अगर अंदर गई हुई सांस बाहर ना आए तो मौत और निकली हुई सांस अंदर ना जाए तो मौत। तो हर सांस नेमत और हर नेमत पर कम से कम एक शुक्र वाजिब, तो हर सांस पर 2 शुक्र। तो जो सांसों का शुक्र अदा कर सके दूसरी नेमत का क्या करेगा? जरा सा ख्याल करो, सिर्फ अपनी सांसों का तो शुक्र अदा करके दिखा दो। जरा सा ख्याल करो उसकी करीमी, उसकी जव्वादियत को हम तुम्हें क्या समझाएं? करीमी की इंतहा है, सारी कायनात को दिया ही था, अपने महबूब को भी दे दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना आप सोचते चले जाओ तो जरूरत नहीं है कि मैं उसकी करीमी और उसकी जव्वादियत को यहाँ समझाऊं, और इसलिए कि ये मानने वालों का मजमा है, ये उसकी करीमी और उसकी जव्वादियत के समझने वालों का। अब रह गई बात कुदरत की, क्या खुदा की कुदरत का आलम क्या है? दोस्तों मैं उसकी कुदरत को क्या बताऊं, जिसने जमीन का फर्श बिछाया पानी पर, आसमान का शामियाना लगाया बेसुतून, चांद और सूरज के चिराग जलाए, सितारों की कंदीलें रोशन की, आबशार के नगमे जारी किए, दरिया को रवा दवा किया, पहाड़ों की सलामत को कायम किया। जरा सा गौर तो करो, उसकी कुदरत और उसकी ताकत को अगर तुम्हें समझना है तो मेरा खुदा वो है जिसने दरिया में रवानी पैदा की और एक कानून फितरत बना दिया कि दरिया में जो जाएगा डूब जाएगा, दरिया उसे बहा ले जाएगा, दरिया में कोई अपने को बचा नहीं सकता, ये कानून है। मगर कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर, जहां उसने ये कानून बनाया था कि दरिया का काम बहा ले जाना है, वहीं ये भी तय कर लिया था कि अगर मेरे कलीम ने छल्ला के ऐसा मार दिया तो इसे रास्ता भी देना होगा, इस दरिया को रास्ता भी देना होगा। ये कुदरत की शान तो देखो। मेरा खुदा वो है जिसने अंगारों को पैदा किया, उसमें आज सोजिश, तपिश, हरारत, गर्मी पैदा की और कानून बना दिया, आग का काम जला देना है, आग का काम खाकिश कर देना है, आग का काम जला देना है। मगर सुना, कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर, जहां उसने ये कानून बनाया था कि आग का काम जलाना है, वहीं ये भी तय कर दिया था कि अगर मेरा खलील गया तो आतश कदे को ठंडा होना पड़ेगा। सोचो, कुदरत तो देखो उसकी, क्या कुदरत वाला है। मेरा खुदा वो है जिसने चांद और सूरज की एक खास रफ्तार मुतय्यन फरमाई। ऐ सूरज तुझे यूं निकलना है, यूं चढ़ना है, यूं डूबना है, ए चांद तुझे यूं तुलू होना है, इस रास्ते को गुजरगाह बनानी है, यूं गुरूब होना है। ए चांद तेरी गर्दिश में कोई फर्क नहीं आएगा, हुक्म इलाही मिलता जाएगा, तू अपने काम को करता जाएगा। बता दिया और चांद और सूरज अपनी रफ्तार पर चलते रहे, गर्दिशें लैलो रहार होती रही, रातों दिन का पीछा, रात दिन का दिन रात का पीछा करते रहे। मगर चना वहां मेरे खुदा की कुदरत पर कुर्बान जाओ, जहां उसने ये कानून बनाया था कि चांद की रफ्तार कोई बदल नहीं सकता, सूरज को कोई वापस ला नहीं सकता, वहां उसने ये भी तय कर दिया था, ऐ सूरज तू चल जैसे चलता है, ए चांद तू चल जैसे चलता है, मगर अगर मेरे महबूब ने इशारा किया तो तुझे टुकड़े होना पड़ेगा और ऐ सूरज तुझे पलटना पड़ेगा, ऐ सूरज तुझे पलटना पड़ेगा, ताकि दुनिया देख ले कि ये चांद या तो खालिक के हुक्म से चलता है या मालिक के हुक्म से चलता है, ये सूरज या खालिक के हुक्म से निकलता है या मालिक के हुक्म से निकलता है। रास्ता देखो क्या कुदरत वाला है, कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर। मेरा खुदा वो है जिसने पत्थरों को पैदा किया और कहा, ए पत्थरों तुम में गोयाई
نہیں ہے، تم میں بصارت نہیں ہے، تم میں سماعت نہیں ہے، تم میں سمجھ نہیں ہے، دل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، کلیجہ نہیں ہے، پھیپھڑا نہیں ہے، تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، دنیا کا کوئی پتھر تمہیں بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا، یہ قانون فطرت بن چکا ہے۔ مگر جہاں یہ قانون بنا تھا وہی میرے خدا نے یہ بھی طے کیا تھا کہ پتھروں، اگر محبوب نے اشارہ کیا تو ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا پڑے گا، ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ قربان جاؤ اس کی قدرت پر۔ میرا خدا وہ ہے جس نے درختوں کے لیے قانون بنایا، جہاں لگا دو وہیں لگا رہے گا، خود سے نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، کسی کے بلانے سے، چاہے لگانے والا ہی بلائے تو وہاں نہ جائے گا، اس کی آواز پر لبیک نہ کہے گا، یہ قانون بن چکا ہے۔ مگر میرے خدا کی قدرت پر قربان جاؤ، اس نے یہ بھی قانون بنا دیا تھا، اے درختوں، کسی کے بلانے سے تمہیں نہیں ہٹنا ہے، مگر میرا حبیب آواز دے تو اپنی جڑ کو چھوڑ کر حاضر ہو جانا، حاضر ہو جانا ہے۔ صاحب خیال رکھتے جاؤ، قربان جاؤ اس کی قدرت کے اوپر، قربان جاؤ اس کی طاقت پر۔ اچھا چھوڑو ان تمام باتوں کو، اپنے وجود کو دیکھو، تم خود خدا کی قدرت کا شاہکار۔ یہ 6 فٹ کا انسان، یہ 6 فٹ کا انسان جانتے ہو کیا؟ عالم کبیر کا نمونہ، اسی لیے عالم صغیر اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی دنیا، یعنی پوری دنیا کے صفات جب سمٹ گئے تو اس میں آ گئے، اور اسی انسان کو جب پھیلا دیا تو کائنات بن گئی۔ آپ کو میں سمجھاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ پوری دنیا، پوری کائنات اس انسان میں ہے۔ اور صوفیہ کی زبان میں بات کروں، بزرگان دین کی زبان میں اگر بات کروں تو میں بتا سکتا ہوں کہ اسی جسم میں عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، عالم ملکوت بھی ہے، عالم جبروت بھی ہے، مگر میں ایسی ثقیل بات جو ذہن و فکر کے اندر اتر نہ سکے میں اس محفل میں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں وہ بات بتاؤں جو آپ سمجھیں کہ اس انسان کی دنیا کو دیکھو تو اس کے اندر دل کی حیثیت بادشاہ، دماغ جو ہے وزیر، رگیں جو ہے یہ دریا کی مثال کہ جس میں خون بہ رہا ہے، یہ تمہاری رن جو ہے یہ دلدل کی مثال، اور تمہاری ہڈیاں جو ہے یہ پہاڑ کی مثال، ساری مثالیں، اور یہ آنکھ اور کان جو ہیں یہ جاسوس ہیں، باہر کی چیز دیکھتے ہیں دل کو پہنچا دیتے ہیں، کان سنتا ہے پہنچا دیتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے پہنچا دیتی ہے، ناک سونگھتا ہے ناک سونگھتی ہے پہنچا دیتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب جاسوس، اور ہاتھ پیر سپاہی، دل کا حکم ہوا تو دونوں اپنے کام کے لیے تیار۔ تو دیکھو پوری دنیا کا نمونہ تمہارے جسم مل رہا، اور یہ تمہارے بال جو ہیں یہ جنگل کی مثال ہے۔ اب اس وقت میں تحقیق نہیں کروں گا کہ کسی کے جنگل میں جنگلی جانور بھی ہے کہ نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں تمہیں بتاؤں یہ انسان عجیب و غریب مخلوق، عجیب و غریب مخلوق، اگر پوری دنیا کا سفر کر کے آپ پلٹو اور پوری دنیا کا سفر کر کے میں واپس آؤں، آپ مجھ سے پوچھو کہ پوری دنیا میں سب سے عجیب چیز آپ نے کیا دیکھی، تو میرا جواب ہوگا حضرت انسان۔ اس سے زیادہ عجیب مجھے کوئی نظر نہیں۔ کیوں؟ دنیا کی ہر چیزوں کو ہم نے دیکھا، مثال کے طور پر ہر ایک کا مزاج ایک، ہر ایک کی بولی ایک، ہر ایک کا لباس ایک، ہر ایک کی تہذیب ایک، ساری دنیا کو مثال کے طور پر اگر ہمارے ہندوستان کا کوا کائیں کائیں بولتا ہے تو مدینے کا کوا سورہ اخلاص نہیں پڑھتا، وہ بھی کائیں کائیں بولتا ہے۔ اور لندن کا کوا شیکسپیئر کی پوئٹری نہیں دہراتا، وہ بھی کائیں کائیں بولتا ہے۔ ساری دنیا کے کوں کی آواز ہے، لباس ہے، بولی ہے، خوراک ہے، غذا ہے۔ ایسے ہی پوری دنیا کے شیروں کا انداز ایک، لومڑی کا طریقہ ایک، اونٹوں
मगर ये इंसान अल्लाह अकबर इतनी बोलियां बोलता है, इतनी बोलियां कि गिनना मुश्किल है कि दुनिया में कितनी बोली बोली जाती। अच्छा सुना, उस बोली के अंदर भी अजीब अजीब बोली, उस बोली के अंदर भी कभी काटने की बोलता, कभी मिलाने की बोलता है, कभी ईमान की बोलता है, कभी कुफ्र की बोलता है, कभी शिर्क की बोलता है, कभी तौहीद की बोलता है, कभी इखलास बोलता है, कभी निफाक की बोलता है। ये बोलने वाला इंसान बोली में भी मुत्तहिद नहीं। देखा आपने? और लिबास की बात बताओ, अगर कौवे का लिबास काला है तो वो मोर के लिबास को ललचाई नजर से नहीं देखता। मगर तुम्हारा हाल ये है कि कोई लिबास नजर आया तो सोचा हम भी वही हो जाए। तराश खराश अलग, पहनावा अलग, ढंग अलग। और आज तक तो आजकल एक ऐसा लिबास भी बन गया है कि मैं समझ नहीं सका कि इसने पहन के सिलाया है या सिला के पहना है। मुसीबत बनाया, अब देखा तो इंसान अपने लिबास में भी मुत्तहिद ना हो सका। और खाना पीना, अरे मैं आपको बताऊं अपने इंडिया की बात, हैदराबाद में चलो तो इतना मिर्चा लोग खाते हैं कि खाते जाओ रोते जाओ, गुनाह भी माफ होता है। इंडिया में अगर चले मद्रास वगैरह की तरह तो खटाई इतना डाल देते हैं कि सालन ही अचार बन जाता। नमक की कंकरी पर भी ये मुत्तहिद ना हो सका। साहब ख्याल करो, ये इंसान अजीब है। न बोली में मुत्तहिद और रहने सहने का मकान देखो, इसमें भी मुत्तहिद। कोई संगमरमर के घरों में, कोई शानदार बिल्डिंगों में, कोई झोपड़े में, कोई फुटपाथ पर है। दुनिया के किसी जानवर में तुझे न देखो कि कोई जानवर आयवान में हो तो कोई फुटपाथ पर हो। सबके रहने का अंदाज है। और एक बात मैं और बताऊं, खाने पीने का मिजाज भी बता दो। जिस जानवर को खुदा ने हड्डी दे दी है वो घास की तरफ नहीं जाता, और जिधर घास दे दिया है उसे हड्डी की तरफ नहीं जाना। मगर ये इंसान अजीब है, उधर भी देखता है इधर भी देखता है, ना हड्डी छोड़ेगा ना छोड़ेगा। अजीब अंदाज है इस इंसान का। और उसकी बात मैं बताऊं, अच्छा ठीक है दोनों खा ले, मगर कम से कम हराम ना खा। हड्डी भी खा ले, गोश्त भी खा ले, घास भी खा ले, मगर ये इंसान इसमें भी मुत्तहिद नहीं है। कोई हलाल खाता है तो कोई हराम खाता है, कोई हलाल पीता है तो कोई हराम पीता है। पता ये चला ये इंसान इतना इख्तिलाफ पसंद वाक़ई हुआ है कि वो नफ्स की कंकरी पर भी मुत्तहिद होना नहीं चाहिए। और देखा आपने? और एक चीज और बताऊं, खुदा ने जिस जानवर की जो सिफत बना दी है उसमें उसके पूरे खानदान में वही सिफत है। क्या मतलब? शेर को खुदा ने बहादुर बनाया है तो कोई शेर बुज़दिल नहीं मिलेगा। लोमड़ी चालाक है तो कोई लोमड़ी बेवकूफ न नजर आएगी। भेड़िया दरिंदा है तो कोई भेड़िया रहमदिल नजर नहीं आएगा। कुत्ता हरीस है तो कोई कुत्ता ऐसा नहीं होगा जो हरीस ना हो। ऊंट बहुत बेमुरव्वत है तो कोई ऐसा ऊंट नहीं मिलेगा जो बेमुरव्वत ना हो। कहने का मतलब यह है कि जितनी सिफात जिसमें है उसके पूरे खानदान में गई। मगर ये इंसान ये वो करी, ये बहादुर भी है, बुज़दिल भी है, दरिंद भी है, रहमदिल भी है, चालाक भी है, बेवकूफ भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। अरे इस 6 फीट के अंदर क्या क्या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा तहिब्बु व तहब्बु अन तुसल्ली अलैहि।
تو ساری کائنات کے صفات کو خدا نے جمع کر دیا تو انسان بن گیا. قربان جاؤ اس کے قدرت جو پوری کائنات کو ایک قطرے میں جمع کر دے اور ایک قطرے کو پوری کائنات بنا. کیا اس کی قدرت کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے؟ تو سنا، جو خدا ساری کائنات کو بنا سکتا ہے وہ ساری کائنات کا مالک بھی بنا سکتا ہے. کائنات کو جو بنا سکے کیا مالک بنانے میں اسے کوئی زحمت ہوگی؟ انسان غور کرو تم. اچھا، انسانوں کو خدا نے نوازا تو بہت، مگر اس کے غرور کو توڑنے کا ایک علاج بھی کیا. بہت مغرور ہو گیا نا کہ ہم یہ ہے ہم وہ ہے، درم خان. ارے میں آپ کو بتاؤں، بتوں کو لوگوں نے پوجا کی نہیں. کسی بت نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں؟ تو لوگوں نے پوجا. کیا کبھی سورج نے کہا تھا میں خدا ہوں؟ چاند نے کبھی کہا میں خدا ہوں؟ پتھروں نے کبھی کہا میں خدا ہوں؟ کبھی کہا میں خدا ہوں؟ یہ تو بیوقوف پوچھ رہے ہے نا. مگر یہ انسان عجیب ہے، اس کو پوجو دیکھو اس کی بولی کیا ہوتی ہے. اس کو پوجو. ارے اس کو جب پوجنے والوں نے پوجا تو اس نے کہا نا ربکم الاعلی. فرعون بن گیا کہ نہیں بنا؟ نمرود بن گیا کہ نہیں بنا؟ شداد بن گیا کہ نہیں بنا؟ تو یہ انسان عجیب ہے، مگر اس کے غرور کو توڑنے کے لیے علاج کرو. اے اچھے سے اچھے لباس پہن کر آنے والوں، غور اپنے لباس پر. کوئی اونی لباس پہن کے آیا، کوئی چمڑے کا لباس پہن کے آیا، سوت کا لباس پہن کے آیا. مت سنو یہ چمڑا کہاں سے نکلا؟ کہا جانوروں کا اتارا. جانوروں کو اتارا، جانوروں نے جو ریجیکٹ کر دیا تو نے اسے پہن لیا. اور اے سوتی کپڑا پہننے والوں، یہ درختوں کا اتارا ہے. اور اے اونی کپڑا پہننے والوں، یہ بھیڑوں کا اتارا ہے. تو خدا نے تجھے اونچا مقام دیا اور جانوروں کا اتارا پہنا دیا. جانوروں کا اتارا پہنا دیا تاکہ غرور پیدا نہ ہونے پائے. اگر تو سمجھ سے کام لے گا تو غرور نہیں ہو سکتا. سن، یہی چمڑا جب جانور کے بدن تھا اس کی واشنگ کی ضرورت نہیں تھی. تو تیرے بدن پر آیا تو ہر ہفتے صاف کرو ورنہ بدبو ہو جائے گی. کیا سمجھے؟ خدا نے تمہیں اپنی قدرت کا شاہد بنایا. کہ خدا جب سب کچھ بنا سکتا ہے تو مالک بھی تو بنا سکتا ہے نا. تو اب یہ مسئلہ پھر ہو گیا کہ خدا جواد و کریم بھی ہے، قدرت والا بھی. وہ سب کچھ کو جب پیدا کر سکتا ہے تو سب کچھ کا مالک بھی بنا سکتا ہے. اب دیکھنا ہے نبی کی صلاحیت کیا نبی سب کچھ کے مالک ہو سکتے ہیں؟ میں کیا بتاؤں، نبی کو تو خدا کے سوا کسی نے سمجھا ہی نہیں. میں کیا سمجھاؤں؟ اور یہ کوئی بات نہیں، خود نبی نے کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں سمجھا. غیر ربی، میرے رب کے سوا. اب رب کے سوا کی لسٹ بناؤ. حضرت جبرائیل رب کے سوا، حضرت میکائیل رب کے سوا، حضرت اسرافیل رب کے سوا، حضرت عزرائیل رب کے سوا، حضرت آدم رب کے سوا، حضرت نوح رب کے سوا، حضرت خلیل رب کے سوا، حضرت کلیم رب کے سوا، حضرت مسیح رب کے سوا، صدیق اکبر رب کے سوا، فاروق اعظم رب کے سوا، عثمان غنی رب کے سوا، علی مرتضی رب کے سوا، ابو ذر غفاری رب کے سوا، سلمان فارسی رب کے سوا، عائشہ صدیقہ رب کے سوا، خدیجہ الکبریٰ رب کے سوا. جب یہ سب رب کے سوا ہے اور رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، یعنی حضرت جبرائیل نے بھی نہیں پہچانا، حضرت میکائیل بھی نہیں پہچانا، حضرت اسرافیل بھی نہیں پہچانا، حضرت عزرائیل نے بھی نہیں پہچانا، حضرت آدم نے نہیں پہچانا، حضرت نوح نے نہیں پہچانا، حضرت ابراہیم نے نہیں پہچانا، حضرت مسیح نے نہیں پہچانا، حضرت کلیم نے نہیں پہچانا، صدیق اکبر نے نہیں پہچانا، فاروق اعظم نے نہیں پہچانا، علی مرتضی نے نہیں پہچانا، عثمان غنی
ثانی نے نہیں پہچانا, خدیجۃ الکبریٰ نے نہیں پہچانا, عائشہ صدیقہ نہیں پہچانا, جنہوں نے دیکھا نہیں پہچانا, جو ساتھ رہے نہیں پہچانا, جو اٹھتے بیٹھتے رہے نہیں پہچانا, جو چلتے پھرتے رہے نہیں پہچانا. میں تعجب میں پڑ گیا, اس دور والوں نے نہیں پہچانا, اس دور والوں نے کیسے پہچانا؟ کرتے چلے جائیں, نہیں پہچانا میرے محبوب کو, اچھی طرح سے سمجھتے چلے جائیں. تم میں کیا بتاؤں, مگر ایک عارف کی بات بتاؤں. یہ حضرت ابو الحسن خلقانی محمود غزنوی نے سوال کیا تھا, بڑا عجیب سوال. میں نے واقعہ سنا دوں کہ حضور نے کہا ما عرفناک حق معرفتی, اے خدا میں نے تجھے نہیں پہچانا جیسا پہچاننے کا حق ہے. میں نے نہیں پہچانا جیسا پہچاننے کا حق ہے. یہ کون کہہ رہا؟ حضور. اور بایزید بستامی کیا کریں, سبحانی معاذ ما شانی انی عرفت ربی, پاک ہے میری ذات, کیا ہی عظیم ہے میری شان, میں نے اپنے رب کو پہچان لیا. بایزید بستامی کہتے میں نے پہچان لیا, اور حضور کہتے ہیں میں نے نہیں پہچانا. سوال پیچیدہ ہو گیا نا. تو حضرت محمود غزنوی نے سوال کیا, حضور آپ بایزید پڑھ گئے تھے, بایزید نے پہچان لیا رسول کو, خدا کو, اور رسول نے نہیں پہچانا, تو کیا جواب دیا تھا صوفی نے؟ میں بتاؤں صوفی کے جواب اور عالم کے جواب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عالم کا جواب زبان کو خاموش کر دیتا ہے, اور صوفی کا جواب دل کو مطمئن کر دیتا ہے. تو صوفی نے کیا جواب دیا تھا؟ سوال کیا تھا کہ رسول کہتے میں نے نہیں پہچانا, اور بایزید کہتے میں نے پہچان لیا. تو حضرت ابو الحسن خلقانی جلال میں آتے, محمود کیا تو مجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ پیالہ کیوں چھلک گیا, سمندر کیوں نہیں چھلکا؟ پیالہ کیوں چھلک گیا, سمندر کیوں نہیں چھلکا؟ ارے محبوب بایزید کا ظرف کتنا تھا, پیالہ تھے, معرفت کے چھینٹے پڑے وہ چھلک پڑے. میرا رسول صلاحیتوں کا سمندر ہے, سارے دنیا کے دریاؤں کو پی جائے گا, وہ کہے گا ابھی اور گنجائش, ابھی اور گنجائش ہے. سمندر کا پیٹ نہیں بھرتا, سمندر میں سیلاب نہیں آتا, سمندر نہیں چھلکا کرتا, یہ گڈھے ہیں جو چھلک جاتے ہیں. اس کو مثال میں بتاؤں, اور ایک فرض کرو ایک بلڈنگ ہے یہاں 1000 منزل کی, اور ایک بلڈنگ یہاں 2 منزل کی. اس بلڈنگ پر مولانا ہادی چل رہے ہیں, 1000 والی بلڈنگ پر مولانا نوری. تو مولانا ہادی جب پہلی منزل پہنچے تو دیکھا ایک ہے, نہیں پہچانا. جب اوپر پہنچے تو گیا آسمان آ گیا, کا پہچان لیا. دوسرے منزل پر پہنچے تو سوچا کہ تو کوئی منزل ہی نہیں, کہہ دیا میں آخر میں آ گیا جہاں آنا تھا. اور مولانا نوری چلے, ایک پر چلے ایک اور ہے, ابھی نہیں پہچانا. دوسرے پہ چلے ایک اور, ابھی نہیں پہچانا. تیسرے پہ چلے تو ایک اور, چوتھے پہ چلے تو ایک اور ہے. ہر بلند سے بلند ہو گئے مگر قرب کی منزل ختم نہیں ہو رہی ہے. ہر بلند سے بلند ہو گئے مگر قرب کی منزل ختم نہیں ہو رہی ہے. تو میرا محبوب بڑھا اور بڑھتا چلا گیا, اٹھا اور اٹھتا چلا گیا, چمکا اور چمکتا چلا گیا, چمکا اور چمکتا چلا گیا. سدرا والے پیچھے رہ گئے, عرش مولا پیچھے رہ گیا, اور بڑھنے والا بڑھتا گیا. دنا پڑا ستارہ کعبہ سے بدنا, وہاں تک پہنچا, وہاں تک پہنچا. وہاں پہنچنے کے بعد بھی ایک سرولی آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. ہر آنے والی گھڑی قرب کی منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں, اور منزل ختم نہیں ہو رہی ہے. اور ہر منزل پر کہتے ہیں میں نے نہیں پہچانا, میں نے نہیں پہچانا. تو بایزید کا ظرف کتنا تھا, وہ پیالہ کے چھلک گئے. یہ سمندر ہے, یہ نہیں چھلکے. دوستو سمندر کی مثال میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں, حالانکہ سمندر کے دونوں کناروں کو میں سمجھ چکا ہوں, اور میں جس سمندر کی بات کر رہا ہوں اس کا کنارہ تاجی جانتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا
دینا. اب ایک بات بتا دو ذرا ہٹ کے بات پوچھ لوں. سمندر سے لینا ہے تو بغیر جھکے ملے گا؟ نہیں ملے گا نا. بڑے سر ہل گئے بھائی. نہیں ملتا. بغیر جھکے بھی مل سکتا سمندر. جھکو گے تو جتنا چاہو گے لے آؤ. ایک صاحب کہنا ہم تو آکڑ کے لیں گے, جھکیں گے. تو میں نے پوچھا آکڑ کے کیسے لوگے؟ کہا ایسا کروں گا کہ ڈول میں رسی باندھوں گا, ڈول کو سمندر میں ڈال دوں گا, رسی پکڑے رہوں گا, خود اکڑا رہوں گا اور رسی کھینچ لوں گا, پانی مل جائے گا. میں نے کہا سمندر سے لینے کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو جھک کے لو یا اس رسی کو پکڑو جو وہاں تک جائے. یا تو اس رسی کو پکڑو جو وہاں تک جائے. اچھا, اور اگر کوئی جھکے بھی نہ پکڑے بھی نہ, اسے کیا سمندر دے گا؟ نہیں دے گا. کیسی بات دے گا؟ اسے بھی دے گا. اس لیے کہ سمندر میں رحمت للعالمین کی شان ہوتی. سمندر بھاگنے والے کو دیتا ہے. سمندر بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے. سمندر صرف غریبوں کا نہیں ہے, سمندر صرف رئیسوں کا نہیں ہے, سمندر صرف جھکنے والوں کا نہیں ہے, سمندر بھاگنے والوں کا بھی ہے. دینے کا انداز الگ ہے. جو جھک کے لائے گا جتنا چاہے گا لائے گا, جو ڈول باندھے گا جتنی بڑی ڈول ہوگی کھینچ لے گا, مگر جو بھاگے گا تو سمندر کا تو مجھ سے بھاگتا ہے, میں تیرا پیچھا کروں گا. اپنے بخارات اٹھائے گا سمندر, اپنے بخارات اٹھائے گا اور بخارات بادل بن کر چھا جائیں گے اور چھا کے اس کے گھر پہ برس جائیں گے, برس جائیں گے. ایوانوں میں برسے گا, بادوں میں بھی برسے گا, جھوپڑیوں میں بھی برسے گا. یہ بھاگ کے آیا تھا اور سمندر آ کے یہیں برس رہا ہے. یہ بھاگ کے آیا تھا اور سمندر آ کے برس رہا ہے. مگر دیکھو, اسی لیے میں کہتا ہوں سمندر کی شان ہی کچھ نرالی ہوتی. ایسے ہی چاند و سورج کسی مخصوص لوگوں کے نہیں ہے. چاند سورج بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں. یہ نہ سمجھ لینا کہ سورج یہ نہیں کہتا ہم امیروں کو روشنی دیں گے غریبوں کو نہیں دیں گے. چاند یہ نہیں کہتا کہ ہم امیروں کو چاندنی دیں غریبوں کو نہیں دیں گے. نہیں, بین الاقوامی اور اس کے دینے کی کمی. دیکھو سورج جب روشنی دے تم بھاگتے ہو تو تمہارا پیچھا کرتا, اور گھر میں اگر گھس گئے تو اس نے دروازے سے روشنی پھینک دی, اور اگر تم نے بند کر لیا تو اس میں سورج اس میں نہیں چلی گئی. میرا کام نور دینا, کوئی بھی گنجائش ملے گی نور ضرور دوں گا. اب نور دے دیا, اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ دروازے پہ تالا چڑھا دیا, پیچھے کالا کپڑا لگا دیا, اب تاکہ نور اندر آنے نہ پائے, تب بھی سورج غصے میں نہیں آتا. اچھا جب کبھی دروازہ کھلے گا میں نور دے دوں گا. کھلے گا کبھی نا, ابھی تو بند ہے, ابھی تو بند ہے. خدا کرے اس بند پر دیو کا پہرا کبھی نہ ہو. اللہم صلی علی محمد. ابھی تو بند, مگر اگر چابی بھی گم ہو گئی, چابی بھی گم ہو گئی, تب سورج کیا میں کیا کروں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اب خدا ہی نے مہر لگا دیا. اب خدا ہی نے مہر لگا دیا تو اب میں کیا کروں؟ مگر یہ چاند و سورج بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں. تو دیکھو آ کے برس گیا کہ نہیں برس گیا؟ برس گیا. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ سمندر پر بھی پانی برستا ہے نا, سمندر میں برستا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی پانی وہیں کا تو ہے نا, اور دھرتی پہ جو برسا وہیں کا, اور دریا بن کر کے جو وہاں گیا تو وہیں کا, تو پانی وہیں کا ہے. دیکھو سمندر ہی کا پانی ہے, سمندر کو برس رہا ہے. تو اے برسنے والے بادل, یہ مت سمجھنا کہ تو سمندر پر احسان کر رہا ہے. انہی کی دولت ہے, انہی کو واپس کر رہا ہے. انہی کی دولت ہے, انہی کو واپس کر رہا. تو اے درود پڑھنے والوں, یہ مت سمجھنا کہ نبی پر احسان کر رہے ہو, انہی کی رحمت ہو ادھر بیٹھے. صلی اللہ علیہ نبی الامی بارک, صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیکم یا رسول اللہ. آپ خیال کرتے چلے جاؤ. تو دیکھو, مگر ایک
बताऊं, समंदर ने जब अपना रुख बदला तो क्या हुआ, एक चीज और समझ लो, हर एक वर्षा तो सब जगह, लेकिन जो गड्ढे वाले थे उन्होंने पानी जमा कर लिया, अपनी भी प्यास बुझाई, दूसरों की बुझा रहे। ये उलमा बारिशे नबूवत के तालाब हैं। और जो गड्ढे वाले नहीं थे, नर्म थे, वो ठंडे हो गए मगर दूसरे को ठंडा न कर सके। और एक जमीन और होती है पत्थर की तरह साफ, गुंबद की तरह गोल होती है ना, तो पानी वहां भी बरसा मगर पानी नीचे चला गया, वो देखते रह गए। दिल में ठंडक न पहुंची तो बरसने वाले का कसूर नहीं। जब तुझे ठंडक लेनी थी तो मोहब्बत का गुदात क्यों नहीं पैदा किया, इश्क की ठंडक, इश्क की गहराई क्यों नहीं पैदा की। ख्याल करो तो सारा पानी नीचे चढ़ गया तो गुंबद को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा ना, नहीं पहुंचा, ऐसा मत को नहीं पहुंचा। मेरे सवाल से आप लोग समझा, पहुंचा गुंबद को भी फायदा, क्या फायदा, दिल तो ठंडा नहीं हुआ मगर गुंबद के ऊपर जो गर्दो गुबार थे छड़ गए, जो खसो खाशाक थे छड़ गए, चेहरा चमक गया। तो देखो जो इनका चेहरा बदला हुआ नजर आ रहा है, ईमान वालों की तरह ये भी मेरे नबी का एहसान है। अरे दिल में ईमान की ठंडक नहीं पहुंची मगर चेहरा तो मुसलमानों जैसा हो गया। यही गनीमत समझो। अच्छा एक बात मैं बताऊं, मैं अपने घर की नहीं बताऊंगा, लोगत की बात है। डिक्शनरी एक लोगत है, उसका नाम है गयासुल लोगात। ये गयासुल लोगात न कछौशे में लिखी गई है न बरेली में, लोगत है और उसमें एक लफ्ज का माना है। तो मैंने गौर किया तो उसमें एक लफ्ज मिला नज्द, और नज्द के माना क्या है, पथरीली उभरी हुई जमीन। पथरीली उभरी हुई जमीन, मेरा ईमान चमक गया कि खुदा के रसूल की रहमत हर जगह बरसी, यमन पर भी, शाम पर भी, मदीने पर भी, मिस्र पर भी, नज्द पर भी, मगर वो फायदा क्यों नहीं उठा सके। पथरीले थे, उभरे हुए थे, पानी इधर उधर चला गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अन तुसल्ली अलैहि। देखो एक चीज और गौर करो कि समंदर ने जब अपने बुखारात उठाए तो आपने कहा ये बुखार है, जब फैल गए तो आपने कहा ये बादल है, जब बरस पड़े तो आपने कहा ये बारिश है, जब धीरे धीरे हुआ तो आपने कहा ये तरश्शो है, जब जोर से बरसा तो आपने कहा ये मूसलाधार बारिश है, और पहाड़ से जब गिरा तो आपने कहा ये झरना है, आगे बढ़ा तो आपने कहा ये नाला है, और आगे मिलके चला तो आपने कहा ये संगम है, और आगे आपने बढ़ा तो कहा ये नदी है। तो हमारे इलाके की नदियों का नाम दे दिया, ये घाघरा है, ये गंगा है, ये जमुना है, ये गोमती है, ये नर्मदा है, नाम दे तो चले गए, नाम बदल रहा है मगर पानी उसी समंदर का है, पानी उसी समंदर का है, नाम जरूर बदल रहा है। और दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि इन नदियों से पूछा हमने कहां से निकले थे, कहा समंदर से, कहां जा रहे हो, समंदर की तरफ, जहां से आए थे वहीं जा रहे हैं, जहां से आए थे वहीं जा रहे हैं। और देखो जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं सुकून न होगा, जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं खराब नहीं होगा। बस्ती सामने आएगी उसे हम गिरा देंगे, दरख्त को पामाल कर देंगे, पत्थरों को तोड़ डालेंगे। हम अपने मरकज से जुदा हुए हैं तो मरकज से मिलके तभी चैन मिलेगा, मरकज से मिलके तभी सुकून मिलेगा। तो अफसोस दरिया जा रहा, यही तो हम देखते हैं। और जब ये सारे दरिया मिल गए समंदर में, अब नहीं कोई गंगा नहीं, कोई जमुना नहीं, कोई घाघरा नहीं, कोई नर्मदा नहीं, वहां गुम हुए तो गुम हो गए। तो सुनो दोस्तों, यही बात है, समंदर रिसालत से बुखारात उठे, हमने कहा ये सहाबा है, फैल गए, हमने कहा ये ताबईन है, बरस पड़े, हमने कहा ये सालिहीन है। उसके बाद पहाड़ों से चले और जिस बस्ती में जिस दरिया की जरूरत थी वहां खुदा ने दरिया बहा दिया। ये कादरी दरिया है, ये चिश्ती दरिया है, ये नक्शबंदी दरिया है, ये सुहरवर्दी दरिया है, ये अशरफी दरिया है, ये बरकाती
یہ بہ رہے ہیں کہ جس علاقے سے بہیں لوگ اپنی پیاس بجھائیں، جس علاقے سے بہیں لوگ اپنی پیاس بجھائیں۔ دریا، میں نے دریاؤں سے پوچھا، اے دریاؤں کہاں سے نکلے تھے؟ کہاں سمندر رسالت سے، اور کہاں جا رہے ہو؟ گنبد خضرا کی طرف جا رہے ہیں، جہاں سے آئے تھے وہیں جا رہے ہیں۔ تو دیکھو دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں سمندر رسالت نہ۔ اور ایک بات ہم بتائیں، یہ نام الگ الگ کب تک؟ جب تک دور ہے۔ یہ جنید بغدادی ہے، یہ بایزید بستامی ہے، یہ غوث جیلانی ہے، یہ خواجہ اجمیری ہے، اور جب سمندر میں گئے تو ایسا فنا ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ غوث کی طرح ہے، خواجہ کی طرح ہے، قطب کی طرح ہے، اولیاء کی طرح ہے۔ ادب گوہیش زیر آسمان بخش نہ سکتا، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ ذرا صاف خیال کرتے چلو۔ اور سبقہ اچھی بات ہے، حضور نے ہمارے طرف دریاؤں کو کیوں بہا دیا؟ اس لیے کہ سمندر کا پانی پینے کی ہم میں صلاحیت نہیں۔ وہی پیے جو اس میں غوطہ لگائے، وہی پیے جو اس میں رہے۔ تو صحابہ لائق تھے، وہ غوطہ لگاتے رہے، ہم لائق نہیں تھے تو ہمیں دور کر دیا، اور ہمارے مزاج کے مطابق فلٹر کر کے دریا کو بہا دیا تاکہ ہم اسے پی سکیں۔ سمندر کا پانی لینے کی صلاحیت نہ تھی، مگر ایک بات بتاؤ، یہ دریا ہے، ندی ہے، ندی سمندر نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ندی ہے، سمندر نہیں ہے۔ یہاں بغیر جھکے کام نہیں چلے گا، یہاں بغیر جھکے۔ کیوں؟ سمندر کے آگے نہیں جھکے تھے تو آ کے برس گیا، مگر ان کے آگے نہیں جھکو گے یہ برسیں گے نہیں، یہ بخارات نہیں اٹھائیں گے، یہ تیرے پہ نہیں جائیں، یہ بغیر جھکے نہیں دیتے۔ نبی ولی کا فرق سمجھ لو، نبی آ کے برس جاتا ہے، ولی جھکا کے دیتا میں جب جھکانے کی بات کروں تو یہ نہ سمجھو کہ عبادت کے جھکاؤ کی بات کروں، محبت کا جھکاؤ، عقیدت کا جھکاؤ، پیروی کا جھکاؤ، اطاعت کا جھکاؤ، شکر گزاری کا جھکاؤ، تشکر کا جھکاؤ۔ میں لیکن عبادت کا جھکنا تو صرف خدا کی، مگر یہ ندی ہے، ندی یہاں بغیر جھکے تمہیں نہیں ملے گا کچھ۔ ارے دوستو جھکنا پورا مت سمجھو، ہم نے دیکھا ہے کہ جھکنے والے بچ گئے، وہ اکڑنے والا اکھڑ گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بھی یاد ہو، فرض کرو کہ کسی نے مجھ سے آ کر کہا، ارے صاحب بہت زوردار آندھی آئی۔ ہم نے کہا بہت زوردار آندھی آئی، کیا ہوا؟ کہ موٹے موٹے درخت جن کی جڑیں زمین میں بہت دور تک پہنچی ہوئی تھی اکھاڑے گئے۔ ہم نے کہا آندھی سے موٹے موٹے درخت اکھڑ گئے تو وہ کھیتوں میں جو چھوٹے چھوٹے پودے تھے وہ تو نہ بچے ہوں گے؟ کہا نہیں، وہ بچ گئے۔ ارے جن کی جڑیں کمزور تھی وہ بچ گئے، اور یہ موٹے موٹے اکھڑ گئے؟ کہاں ایسے ہی ہوا، چھوٹے چھوٹے بچ گئے اور موٹے موٹے اکھڑ گئے۔ کہا معاملہ کیا تھا؟ کہا معاملہ یہ تھا جب آندھی پوری طاقت کے ساتھ آئی تو جو موٹے موٹے تھے انہیں اپنے تنے پر غرور تھا، اپنی جڑوں پر بھروسہ تھا، وہ اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے، اکڑ گئے، اکھڑ گئے، اکڑ گئے، اکھڑ گئے۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے تھے نا، آندھی آئی جھک گئے، آندھی اوپر سے چلی گئی، ادھر سے آئی ادھر جھک گئے، ادھر چلے گئے۔ تو یہ جھکتے رہے، بچتے رہے، وہ اکڑتے رہے، اکڑتے رہے۔ تو یہی دوستو، ادھر سے آندھی آئی، غوث کے آگے جھک گئے، بچ گئے، ادھر سے آندھی آئی، خواجہ کے آگے جھک گئے، بچ گئے۔ تو ہم جھکتے رہیں گے، بچتے رہیں گے، اور یہ اکڑتے رہیں گے، اکھڑتے رہیں گے، اکڑتے رہیں گے، اکھڑتے رہیں گے۔ اچھی طرح سے سمجھتے چلے جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا یہ ندی ہے دوستو، ندی کے کنارے
کنارے اگر تم پیاس سے مر جاؤ ندی کا قصور نہیں، دسترخوان پر تم بھوکے مر جاؤ کھانے کا قصور نہیں، ہاتھ میں دوا لے کر بے دوا مر جاؤ قصور نہیں ہے۔ اتنا تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا کہ وہاں جھکو پانی اٹھاؤ اور پی لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ۔ اب مختصر سی بات ہو گئی، خدا سب کچھ لینے کی قدرت رکھتا ہے اور نبی سب کچھ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اب اس نے دے دیا، انہوں نے لے لیا۔ اب کسی کے سینے پہ سانپ لوٹے تو نہ اسے دینے سے روک سکے گا، نہ انہیں لینے سے، نہ انہیں دینے سے۔ اس نے دیا، انہوں نے لیا، مگر بھائی دیکھو شبہ پیدا کرتے ہیں۔ شبہ کیا پیدا کرتے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ، خدا نے دے دیا سب کچھ، جب خدا نے دے دیا تو خدا کے پاس کیا رہا؟ سب تو نبی کو دے دیا، اب خدا کے پاس کیا رہا؟ اس کا نام جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ شیطان کے وسوسوں سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، اور شیطان کی تعریف قرآن کہتا ہے کہ یہ خناس ہے، اور خناس کی تعریف کیا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، وہ جنات بھی ہیں انسان بھی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ خناس کے سینگ ہو یہ ضروری نہیں، دو چار ٹانگ ہو یہ ضروری نہیں، تو دو ٹانگ والا بھی خناس ہوتا ہے، دو ہاتھ والے بھی خناس ہوتے ہیں۔ اور خناس کون ہے؟ کل جب کوئی تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے تو سمجھ لو یہی ہے حضرت خناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، چاہے کہ دیکھو میں کسی کو خناس کہنے کا حق نہیں رکھتا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس کا مرتبہ تھا، اور میں نہیں جانتا کہ تمہارے شہر میں یا تمہارے شہر میں کوئی خناس ہے کہ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، اور خدا کرے نہ ہو، تمنا تو میری یہی ہے اور یہی میری دعا ہے۔ مگر ایک بات میں بتاؤں، اگر کل کوئی تم سے یہ کہے صاحب انہوں نے خناس کہا، کوئی کہے نا تو کہنا نہ تمہیں وہ جانتے ہیں، نہ تمہارا نام جانتے ہیں، نہ تمہیں جانتے ہیں، نہ تمہارے باپ کو جانتے ہیں، نہ دادا کو جانتے ہیں، نہ پردادا کو جانتے ہیں، نہ تمہارا گاؤں جانتے ہیں، نہ تمہارا نام لے کے انہوں نے کچھ کہا۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ خناس ایسا ہوتا ہے، تو تم نے اپنے ہی کو کیوں سمجھا ہے؟ کچھ ڈال میں کہا کیا تھا کہ جب خدا نے سب کچھ کا مالک بنا دیا تو خدا کس چیز کا مالک رہا؟ ذرا میں پوچھوں گا، جب ایسا کوئی پوچھے تو پوچھو، ارے تمہارے کچھ گھر ہے، کھیتی باڑی ہے، کچھ جائیداد ہے، کچھ کرتے ہو یا لاخرے ہو کے پھرتے رہتے ہی کرتے گا، اس مسجد سے اس مسجد میں، اس مسجد سے اس مسجد میں، یہی کرتے یا کچھ اور بھی ہے؟ کوئی جائیداد تیرے پاس، کوئی جائیداد ہے، کوئی گھر ہے، بینک بیلنس ہے، مکان ہے، باغ ہے، کھیت ہے، کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ کہے کہ ہاں ہمارے پاس گھر ہے تو تو اپنے گھر کا مالک ہے کہ نہیں؟ اپنی دکان کا مالک ہے کہ نہیں؟ اپنے باغ کا مالک ہے کہ نہیں؟ اپنے پیسوں کا مالک ہے کہ نہیں؟ اپنے بینک بیلنس کا مالک ہے کہ نہیں؟ ہے؟ تو جب تم مالک ہے تو کیا تیرے گھر کا خدا مالک نہیں رہا؟ کیا تیری جائیداد کا مالک خدا نہیں ہے؟ ارے نادان، ہماری تمہاری ملکیت فنا ہونے والی ہوتی ہے، ہم جب کسی کو مالک بناتے ہیں تو خود مالک نہیں رہتے، مگر خدا مالک بنا کے بھی مالک رہتا ہے۔ خدا کی ملکیت حقیقی ہے، وہ مالک بنا کے مجبور نہیں ہوتا، ساری کائنات کا مالک بنا دیا رسول کو، اور خود مالک ہے اس رسول کا۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ وسوسہ ہے، وسوسہ۔ ایک بات اور تم آپ کہہ سکتے ہو، یہ بتاؤ مالک تو رسول کو مالک کیوں بنایا؟ تو خدا جب چاہتا یہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، اگر چاہے تو بلا واسطہ تمہیں ہدایت دے دے، مت دے دے،
नजात दे दे, मगर ये काम भी वो रसूल के बगैर नहीं कर पाता। क्या जरूरत है रसूलों को भेजने की, क्या जरूरत है किताबों को भेजने की? मालूम हुआ कि खुदा ये चाहता है दौलत मेरी हो, चौखट उनकी, गाना मेरा हो, दरबार उनका हो, आता मेरी हो, हाथ उनका। जरा साहब ख्याल करें, इसको मैं ऐसे समझाऊं तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये हाजी इब्राहिम तार मोहम्मद साहब, फर्ज करो कि इन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा ये किया, और जलसा करने के बाद इन्होंने ये तय किया कि बाद में बहुत कीमती लड्डू तकसीम कराएंगे, और तख्त पे तख्त इन्होंने बनवा के रख लिए कि बाद में तकसीम कराएंगे। देखो मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि जलसे के बाद आप लड्डू के इंतजार में बैठे। इसलिए मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल तो मिसाल ही समझिए, वैसे तबर्रुक से महरूम आप नहीं होंगे, दूसरी शक्ल में बरकत वाली चीज मिलेगी आप लोग, मगर ये लड्डू की तो मिसाल। अच्छा जनाब, तो लड्डू तो इन्होंने बनाए, और फिर उसके बाद जब जलसा खत्म हुआ तो कहा, ए मौलाना नूरी साहब, एक तख्त आप उठा के उधर चले जाइए। मौलाना हादी साहब, आप ये तख्त लेकर के वहां उठे, ये मॉरिशस से आने वाले फारिस साहब, आप एक तख्त लेकर वहां चले जाओ। हाशिम भाई, अब तुम भी उठो, एक तख्त लेकर तुम वहां चले जाओ। आप तख्त देकर इन्होंने यहाँ से वहां तक कोई उधर कोई उधर कोई उधर कोई उधर भेज दिया ना। अब बोलो, लड्डू लेना है तो हाथ इधर फैलाओगे या उधर? बांटने वाले उतर गए, और जितने लड्डू लेने वाले हैं इस बांटने वालों को घेर लिया। मेला लग गया ख्वाजा के अस्पताल, घेरे हुए हैं गौस की चौखट को, घेरे हुए हैं महबूब इलाही के दरबार को, हिदायत के लड्डू बट रहे हैं, लोग घेरे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब ये बांट रहे हैं, हमें चाहिए हमें चाहिए, तो एक शख्स कहता ये है कि हम तो डायरेक्ट लेने वाले हैं। ए हाजी इब्राहिम साहब, अगर आपको देना है तो डायरेक्ट दो, बांटने वालों से नहीं लेते। तो हाजी इब्राहिम कहेंगे, बेवकूफ, अगर मुझे डायरेक्ट देना होता तो तख्त लेके मैं खुद न उतर आता, इन्हें क्यों दे देता? मगर एक बात आप सोचोगे कि भीड़ तो लग गई मौलाना हादी के पास, मौलाना नूरी के पास, कारी साहब के पास, इब्राहिम को मिला, ये तो बेचारे अकेले रहे, ये बेचारे अकेले कुर्सी पे बैठे रहे, शोर उधर मच रहा है, और ये यहाँ से तमाशा देख रहे हैं। क्या मिला? सुनो हम बताएं क्या मिला। जब आप उनसे लड्डू लेके चले तो मांगते वक्त हाथ उधर उठाया था, और जब लेके बाहर खाने लगे तो कहते, वाह इब्राहिम साहब क्या अच्छा लड्डू बनवाया था, वाह इब्राहिम साहब क्या अच्छा लड्डू बनवाया था, वाह इब्राहिम साहब बड़ा शानदार लड्डू बनवाया। ये लीजिए, मांगा उनसे, तारीफ इनकी हो रही है, मांगा उनसे, तारीफ इनकी हो रही है। पता ये चला, हाथ उठता है देने वाले की तरफ, फिर हाथ उठता है बांटने वाले की तरफ, दिल झुकता है। तो हमारा स्टेज यही तुम्हें समझाता है। क्या समझाता है? इन्नमाना कासिम वल्लाहु यूती। रसूल फरमाते, मैं बांटने वाला हूँ, खुदा देने वाला है। तुम पूछो रसूल क्या बांटने वाले हैं, मैं पूछूंगा खुदा क्या देने वाला है। तुम कहोगे खुदा सब कुछ देता है, मैं कहूंगा रसूल सब कुछ बांटता है। तो रसूल के हाथ उठाओ लेने के लिए, रसूल बांटने वाले हैं तो उनका हाथ उठाओ, और खुदा देने वाला तो सर झुकाओ। देखो मैंने एहतियात किया, हाँ एक है तो के लिए हाथ उठाना, और एक है किसी चीज को लेने के लिए हाथ बढ़ाना। दुआ के लिए हाथ उठाना, और एक है किसी चीज को लेने के लिए हाथ बढ़ाना। तो दुआ के लिए हाथ सिर्फ खुदा के
اور لینے کے لیے جہاں سے ملے گا ادھر بڑھائیں گے. ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ہمیں روپیہ چاہیے، ہمیں دولت چاہیے. حاجی صاحب نے جیب سے نکالا، ادھر نکلا تو آج ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. تو یہ دعا کا ہاتھ نہیں جا رہا ہے، لینے والا جا رہا ہے. دعا والا وہ تھا جو خدا کے آگے تھا. دیکھ کے مسئلے باتیں کرتا جا رہا ہوں. دعا کے لیے ہاتھ خدا کے آگے، تو ہم جب خدا کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کے لیے اٹھتے ہیں، اور جب لینے کی بات آتی ہے تو گنبد خدا کی طرح کھڑاتے ہیں. دینے والا ہے، بانٹنے والا ہوں. تو خدا نے ہدایت خدا ہی دیتا ہے، مغفرت خدا ہی دیتا ہے، نجات خدا ہی دیتا ہے. مگر جب دینا ہدایت کے لڈو کو دیا، اے آدم تم لے کر ادھر چلے جاؤ، اے شیش تم ادھر چلے جاؤ، اے نوح ادھر چلے جاؤ، اے کلیم ادھر چلے جاؤ، اے حبیب ادھر چلے جاؤ. کسی کو بنی اسرائیل میں، کسی کو قوم سمود میں بھیج دیا، کسی کو قوم مدین میں بھیج دیا، کسی کو قوم بنی اسرائیل بھیج دیا، کسی کو ساری کائنات کے لیے بھیج دیا. تو لڈو ہدایت کے اسی کے ہیں، بانٹنے والے یہاں کے ہیں، بانٹنے والے یہاں ہیں. دولت بڑھتی بھی چلی جا رہی ہے، اور میرے رسول کی دولت آج تک بڑھ رہی، کیونکہ آخری رسول ہے اور قیامت تک بانٹتے رہیں گے. ہاتھ بدل گیا ہے. دیکھو میرا خزانہ میں اپنے ہاتھ سے دوں، یہ بھی میرا ہی دینا ہے، اور اس خزانے سے مولانا ہادی نکال کے دیں، یہ بھی میرا ہی دینا ہے. اس خزانے سے مولانا نوری نکالتے ہیں، یہ میرا ہی دینا ہے. تو میرا رسول دیتا چلا جا رہا ہے. اس وقت بھی دے رہا تھا، اپنے ہاتھ سے بھی دیا، صدیق اکبر کے ذریعہ بھی دیا، فاروق اعظم کے ذریعہ دیا، آگے دیتا ہی چلا جا رہا. غوث جیلانی کے ذریعہ دیا، خواجہ اجمیری کے ذریعہ دیا، آقا نقشبند کے ذریعہ دیا، صالحین کے ذریعہ دیا. اور خدا اور میرا محبوب جس کو اپنی مخصوص دولت نہیں دینا چاہتا، اس کو صالحین سے دور بھی کر دیتا ہے کہ تو آیا ہی کیوں، تو آئے ہی کیوں. ذرا صاحب خیال کرو، اے محبوب ہم نے تجھے سب کچھ کا مالک بنا دیا. خالق کل آل کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور، بڑھانا تیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.